اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصباح پروگرام طب اہل بیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا رہا کہ جو مباحث اس کے اندر ہیں وہ کسی اور طب کے اندر نہیں، یہ موسٹ اولڈسٹ اینڈ موسٹ ہالیسٹ میڈیسن ہے، اور اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ کینسر کے مرض کے اوپر، اس کے پریکاشنز کے اوپر، اس کے روحانی اور معنوی علاج کے اوپر، اس کی اہل بیت علیہ السلام کی ادویات کے ذریعے سے اس کی شافی علاج کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس کو ایک مرحلے کے اندر لے کر جائیں گے۔ اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام قبلہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کے تمام پریکاشنز، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ علت ہو جائے تو کس طرح سے اس سے نبرد آزما ہوں گے۔ بہت سارے لوگ صرف جو کہ لا علاج ہو جاتے ہیں، مگر طب اہل بیت میں جیسے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا کہ اس میں مایوسی تو ہے ہی نہیں، اس کا علاج موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں شفا پائی ہے۔ تو اب ہم اس کو ایک اینگل سے اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو سونے سے ایک نئی ریسرچ جو آئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سونے سے نہ سونے سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا اس کو کھولا جائے، اس کی وضاحت ہو، پھر اس میں مزید اس کے اوپر بات کریں۔ بہت اچھا سوال کیا، انشاءاللہ اس کے جواب عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام پہ اگر عمل کیا جائے، خصوصاً مستحبات، واجب جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مستحب جو کام ہے ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اہل بیت نے کیا ہے، جو لوگ بھی مستحبات پر عمل کریں گے وہ ہیلدی رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور کبھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یعنی مستحبات جو ہے اس کا تعلق ہماری ہیلتھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ واجبات کا تعلق تو بہرحال وہ پروردگار کی اطاعت ہے کہ بندگی ہے، مگر جو کام بھی مستحب ہے نا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ مستحب ہے، چھوڑ، واجب کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے مکروہ، اسلام میں جو چیز مکروہ ہے وہ آپ کے صحت کے لیے مضر ہے، سبحان اللہ، کئی بیماریوں کا سبب۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم لوگ مرغی کھا رہے ہیں، اور یہ بھی ریسرچ آ چکی ہے کہ مرغی کی وجہ سے کتنے لوگ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ تو انگلینڈ والوں کو تو پتہ ہی ہے، یہ میڈ کاؤ ڈیزیز، ہاں جی، کتنے لوگ مر گئے تھے۔ وہ کاؤ جو ہے وہ پاگل ہو جاتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ کتنے لوگ اس کے گوشت کھانے سے مر گئے، پاگل ہو گئے، مریض ہو گئے۔ کتنی ہزاروں گایوں کو انہوں نے کاٹ دیا، کاؤز کو کاٹ کے پھینک دیا۔ میڈ کاؤ ڈیزیز کا واقعہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اب وہ کیا تھا؟ جب ریسرچ ہوئی تو میڈ کاؤ ڈیزیز، یہ جو گائیں بیمار ہو گئیں اور اس کے کھانے والے بھی مر گئے، ان کی خوراک کیا تھی؟ نجس تھی، نجس، سور کی ہڈیاں انہیں کھلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں۔ فقہی مسئلہ ہے کہ حیوان کا استبرا ہوتا ہے، صحیح، بڑے مجمع سے پوچھ لیں کہ بھئی استبرا کیا ہے، حیوان کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ یہ فقہ جاننا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے، صحیح، اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قوانین الہی پر آپ عمل کریں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا، بیماریوں سے بچیں گے، لمبی لائف رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ جیسے ہم ٹینشن اسٹریس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جو اسلام نے قوانین، اب لوگوں کو پتہ نہیں استبرا کیا ہے۔ اگر کوئی حیوان نجاست کھا لے، اب مرغی کی جو غذا ہے اس میں خون ہے، خون نجس ہے، ہاں جی، اس طرح کی دیگر چیزیں بھی ہیں، تو اب وہی مرغی کھائی جا رہی ہے جس کی جو غذا ہم دے رہے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو یہاں اسلام کا حکم حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ میں نے کہا جو چیز مکروہ ہے نا وہ آپ کی بیماری کا سبب، اگر آپ نے کہا بھائی چلو ہر مکروہ جائز ہے، حرام تو ہم نہیں کر رہے، اپنی ہیلتھ کو آپ تباہ کریں گے۔ یہاں استبرا ہے، استبرا دیکھیے نا، وہی میں نے کہا طب اہل بیت، قرآن اور اہل بیت سے الگ نہیں کوئی چیز، اور یہی چیز ہے جو دوسرے طب ہیں وہ صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ طب اہل بیت اصل جڑ کو پکڑتا ہے نا، بیماری کی جڑ کیا ہے، وجوہ کیا ہے اس کی۔ اگر آپ نے وہ مرغی کھا لی اور سبھی لوگ کھا رہے ہیں اور بیمار بھی ہو رہے ہیں، دل کی بیماری بھی ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے، کینسر بھی ہو، کھال کی بیماری،
کیونکہ مرغی کو حرام کھلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں جی. اب کیا ہونا ہے، جو مرغی حرام کھا رہی ہے اس کے لیے استبرا ہے. استبرا کیا ہے؟ ہر حیوان کا استبرا الگ ہے. اگر مرغی چھوٹی ہے اس کا استبرا کم دن. استبرا ہے کیا کہ آپ اس کو باندھ کے رکھیں گے 3-4 دن، اس کو پاکیزہ غذا کھلائیں گے، پھر ذبح کر کے کھائیں گے. اب میرے خیال کتنے % لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہے؟ نہیں پتا ہوں. پتہ نہیں. میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا. میجورٹی کو نہیں پتہ ہے. اسی لیے بیماریاں گھر میں آ رہی ہیں. اگر فقہی مسئلہ کم سے کم حلال حرام، اور میں انشاءاللہ یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مراج عظام کی زندگیاں بغیر آپریشن بغیر دوائی کے 100 سال زندہ رہتے ہیں. یہاں جناب کہہ رہے ہیں جی وہ دماغ سکڑ گیا ہے، سکڑ رہا ہے. یہاں کہتے ہیں پھیپھڑا سکڑ رہا ہے. یہ عام بیماری. یہ مگر کیونکہ یہ مکروہات میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ اور مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے مراجع اور اس طرح سے جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ 100 سال میں درس سے خارج دے رہے ہیں، یعنی PhD کا. نہ ان کا دماغ سکڑتا ہے نہ ان کا لنگس جو ہے وہ سکڑتا ہے. کیوں؟ کہ مستحبات پہ عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں مشکل تو یہ ہے کہ یہ تو مکروہ کی بات ہے. ابھی جو یہ مرغیوں کا کام کرنے والے لوگ جو ہمارے کہیں جاننے والے کہتے ہیں وہ جناب وہ مرغیاں جو ہے غلطی سے وہ 10-20 مرغیاں مر گئیں تو کہا ہم نے کہا مالک کو ہم بتائیں گے تو ہمیں نکال دیں گے. کہا ظلم یہ کیا کہ ہم نے ان کو ذبح کر کے سب کو کھلا دیا مسلمانوں کو. اب اس کا کفارہ گناہ مولانا بتائیے کیا گناہ کا کفارہ ہے؟ ہم نے غلطی سے کہ نوکری نہ چلی جائے تو ہم نے 20-30 مرغیوں کو کھلا دی. ذبح کر کے. یہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ مسلمان ہیں مگر وہ جناب لالچ میں آ کے یا خوف اب حرام اگر کھا لے. اب دیکھیے حرام گوشت کھانے سے کتنے لوگ بیچارے اس انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حرام کھانے سے خصوصاً گوشت اگر حرام کھائیں تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی بیماری مبتلا ہوں گے جس کا علاج بہت مشکل ہے. وہ ہے کہ کبھی اولاد نہیں ہوگی آپ کو. اس میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اولاد نہیں ہو رہی. اولاد نہیں تو کتنی بڑی نعمت سے یہ محروم ہے. لہذا اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بھائی جو مرغی ذبح کرے دیکھو یقین کے ساتھ کہ واقعاً وہ ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. عجب یہاں کا جو سسٹم ہے قبلہ، یہاں تو اب وہ رواج نہیں ہے کہ گھروں میں پالیں اس کو کاٹنے جاتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں نا، لے کر آتے ہیں. اس کا کیا کریں؟ دیکھیں ہم امریکہ میں تھے تو یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہیوسٹن میں زیادہ رہتے تھے. 10 سال تک ہم وہاں تبلیغ میں مشغول رہے. پورے امریکہ میں ہیوسٹن مرکز ہوتا تھا. تو وہاں ایک مولانا تھے ہمارے سویج صاحب، مرحوم ہو گئے. بہت زبردست آدمی تھے. جب وہ ریزیڈنٹ عالم بننے انہوں نے کہا بھائی دیکھیے میں محنت کروں گا، تبلیغ کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن اگر یہ جو میرے سامعین ہیں نا ان کی غذا اگر حلال نہیں ہوگی تو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. صحیح. میری محنت برباد ہو جائے گی. پہلے آپ دیکھیں یہاں مرغی سے خریدتے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. انہوں نے ایک بندے کو بھیجا. مرغی آتی تھی نیو جرسی سے. وہاں جا کے دیکھا سب سے بڑی کمپنی، اور وہی کمپنی سعودی حاجیوں کو بھی ایکسپورٹ کرتی تھی، وہی نیو جرسی کی بڑی کمپنی. وہ دیکھا جناب وہ مرغی تو ذبح ایسے ہی غلط ہو رہی ہے. وہ اس پر لکھا ہوا ہے صرف اللہ اکبر چاقو پہ اور چھری پہ، اور ایسے ہی نہ قبلہ رخ ہے نہ کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر آپ لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا میری تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. پہلے تو آپ ایک بندہ چلا جائے جا کے وہاں پر جگہ ہے جہاں مرغی جگہ کا وہی جو ذبح خانہ ہے مرغی، یہی ہوا کہ ہر آدمی کی ڈیوٹی لگی. اس کا اثر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ماشاءاللہ پورے امریکہ سے وہاں پر اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، دعا میں لذت. اکثر لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. یعنی اس کا اثر ہوا جب، یعنی اسی لیے یعنی ایک تو روحانی صحت ہو گئی، ایک جسمانی صحت، دونوں کا اثر ہے. تو اسی طرح سے جب تک ہمیں یقین ہو جب آسٹریلیا میں لوگ یہی کر رہے ہیں، جو مومنین ہے وہاں تو بے پناہ آزادی ہے، جا کے وہاں گوشت ذبح کر کے آ جائیں، بکرا لے کر آتے ہیں پورا. ہاں وہ جگہ ہیں نزدیک ہیں، بہت بڑا وہاں سلسلہ ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ کھانا جو ہے وہ ہمارا پاک. مستحبات کی بات ہو رہی. اب دیکھیں مستحب جتنے بھی ہیں نا 200 مستحبات ہیں. 200 مستحبات اور مکروہات ملا کے تقریباً 200 بنتے ہیں. کتاب بھی ہے فارسی میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن واقعاً اگر ہیلتھ کسی کو اپنی بہتر بنانی ہے تو مستحبات کی یہ کتاب انگلش میں آنی چاہیے. 200 مستحبات اور اسی میں مکروہات بھی ہیں. اگر انسان اس پہ عمل کرے روحانی زندگی بھی بہت اچھی اور بیماری سے بچ جائے گا. اب دیکھیں مستحب کیا ہے؟
مستحب ہے، اب جو آپ نیند کا آپ کے سوال پہ آ رہے ہیں کہ پہلا پہر جو ہے نا یعنی عشاء کے بعد فوراً سونا بہت مستحب ہے، بہت تاکید ہے کہ آپ سو جائیں، یہ سونا مستحب ہے، ٹھیک ہے. اور شدید مکروہ ہے کس وقت؟ 2 وقت سونا شدید مکروہ ہے. اس میں کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، بلکہ جو ہارٹ اٹیک پیشنٹ آپ دیکھیں گے ان کے لائف اسٹائل یہ کہ اس وقت وہ سوتے ہیں. زیادہ چانس ہوتا ہے ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا. جو اس وقت کیا ہے؟ بین طلوعین سونا شدید مکروہ ہے. حتیٰ کہ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ حرام کے قریب ہے، یعنی شدید مکروہ ہے. اور انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ جو اس وقت سوتا ہے وہ اس دن یقیناً کسی نہ کسی چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے، جسمانی روحانی. وہ کیا ہے؟ سورج جب ڈوبتا ہے نا اور سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس وقت مریض کو بھی اب اٹھائیں. یہ سونا اس وقت صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اب ہم سوتے ہی اسی وقت ہیں جناب، نماز فجر پڑھ لی پھر ہم سو جاتے ہیں. بین طلوعین جب سورج نکل رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے اس وقت سونا. اب پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، سونے سے صحت کا تعلق کیا ہے. لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا. میں ابھی جو آپ نے بتایا گلینڈ، یہ پائنیل گلینڈ جو ہے، یہ پوری دنیا کی سائنس کی ریسرچ ہوگی کہ اسلام نے 1400-1500 سال پہلے بتایا تھا، اب جا کے انہیں پتہ چلا ہے کہ اس ٹائم سے اگر آپ سوئیں گے اور جو مستحب کا وقت ہے نا سونے کا، اس وقت اگر آپ سوئیں گے کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کیا ہے؟ اب یہ جو پائنیل گلینڈ ہے یہ کیا ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، برین کے بیچ میں ہوتا ہے پائنیل گلینڈ. یہ آج کی ریسرچ آپ جا کے لکھیں گوگل میں پائنیل گلینڈ، اس کا کیا کام؟ یہ کب ریلیز کرتا ہے؟ یہ کب کام کرنا شروع کرتا ہے؟ نماز عشاء کے فوراً بعد. آپ دیکھیں جتنے آیت اللہ ہیں، بزرگ علماء ہیں، عارف ہیں، عشاء کے بعد وہ مشکل سے آپ کو ٹائم دیں گے تو 10-15 منٹ فوراً سو جاتے ہیں. ہم کب سوتے ہیں؟ 12-1 کے بعد سوتے ہیں. جو ہمارا سسٹم یہ انگلش سسٹم، تو جو اسلامی سسٹم ہے وہ کہتا ہے عشاء کے بعد فوراً آپ سو جائیں. اب اس کا فائدہ دیکھیے، ریسرچ کتنی بیوٹیفل ہے کہ مستحب کیوں ہے. اسلام نے کہا مستحب ہے. آج دنیا جا کے سمجھیے کہ کیوں رسول خدا نے کہا کہ مستحب عشاء کے بعد فوراً سو جائیں. ٹھیک ہے. بلکہ نماز غفیلہ جو ہے پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہوتا تھا کہ اصحاب کرام جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سو جاتے تھے. کتنا سونا ہے. یہ جو مغرب عشاء کے درمیان سوتے تھے وہ زیادہ نہیں سوتے تھے، مثلا ایک نیپ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی عادت تھی. صحیح. اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھتے تھے جو بیچ میں نیپ لے لی. مگر اصل جو سونا مستحب ہے وہ کیا؟ عشاء کے بعد ہے. نماز عشاء کے بعد اب سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ ہارمونز اگر صحیح کام کریں اول تو آپ جوان بھی رہیں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، صحت مند بھی رہیں گے، لمبی لائف بھی پائیں گے. گلینڈز کا بہت تعلق ہے نا. گلینڈ خراب ہو جاتے، شوگر ڈائبٹیز کیوں ہو جاتی ہے؟ پین کی ریاض گلینڈ خراب ہو جاتی ہے. گلینڈ جوان، آپ جوان ہیں سب گلینڈ پہ. اگر گلینڈ کی صحت مند ہے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، طاقتور رہیں گے. گلینڈ ختم ہو گئے تو اب دیکھیے مستحبات جو ہیں وہ گلینڈ کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں. اب یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ گلینڈ کب کام کرتا ہے؟ یہ عشاء کے بعد کام کرتا ہے. اگر عشاء کے بعد آپ سو جائیں اور اندھیرے میں کام کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے لائٹ جل رہی ہے تو وہ بھی ایک اسراف ہے نا. اسلام نے تو اسے حرام خام خواب سو رہے ہیں، لائٹ کیوں جلا رہے ہیں؟ سو جائیں، اسراف ہے. اب دیکھیے اسراف تو حرام میں آ جاتا ہے. اب آپ نے لائٹ بجھا دی اور سو گئے، تو جب آپ عشاء کے فوراً بعد سوئیں گے تو یہ گلینڈ کام کرنا شروع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے. اس ہارمون کا کام کیا ہے؟ وہ پورے بدن میں جاتا ہے اور امیونٹی پاور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. ایک آدمی مثلا اس نے کیوں تجربہ کیا اور کئی اس سے بڑی خطرناک بیماری مبتلا ہو گیا، بہت بڑا بزنس مین، شارجہ کی بات کر. تو جب اس نے یہ تجربہ کیا اور اس نے بغیر کسی دوائی کے اس خطرناک بیماری سے شفا پائی صرف عشاء نماز کے بعد سونے سے. کسی نے اسے بتایا کہ دیکھو یہ جو، کیونکہ اس میں ایک چیز نہیں ہے، سر درد ہے، مائیگرین، بہت ساری بیماریاں جو ہے یہ جو گلینڈ ہے نا اس کی صحت اگر رہے تو آپ کو سر درد بھی نہیں ہوگا. یہ جو پائنیل گلینڈ ہے نا اس کی ہیلتھ اگر رہے تو بہت ساری دماغی بیماری. تو وہ بندے خدا ایک خطرناک بیماری میں کئی سالوں سے اس اذیت میں تھا، دوائیں کھا کے تھک گیا.
کسی نے کہا یار دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہاں جی تو جو ہے نا عشاء کے بعد سو جا. سبحان اللہ. بہت بڑا بزنس میں شارجہ کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے اگر 1 لاکھ کا بھی بزنس کوئی دے نا میں اس وقت سوؤں گا، کیونکہ میری صحت کا راز اسی میں. وہ 1 لاکھ کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں وہ لوگ پیسے کے لیے وہ جو اپنی زندگی ضائع، پیسہ کس کے لیے آئے؟ اصل تو ہیلتھ ہے نا، اصل ہیلتھ ہے. تو وہ کہ میں نے عادت بنا لی ہے کہ اس وقت مجھے سونا ہی سونا ہے. اب اسی طرح سے پائنل گلینڈ کی طرح اب یہ ابھی تک ریسرچ نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ڈسکوریز ہوں گی اور اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا. دوسرا سونا مستحب کب ہے؟ دوسرا سونا جو مستحب ہے نماز ظہر سے پہلے. ظہر سے پہلے. اچھا یہ بھی دیکھیے اگر آپ ریسرچ کریں گے سلیپ پہ تو سلیپ کے سٹیجز ہیں. ایک ہے ڈیپ سلیپ، ٹھیک ہے نا. جب ڈیپ سلیپ میں آپ چلے جائیں گے تو پھر اٹھنا بہت مشکل ہے. نیپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیپ سلیپ میں نہ جائیں، یعنی جو نماز ظہر سے پہلے سونا ہے نا، اس وقت بھی ابھی ریسرچ نے نہیں بتایا لیکن یقیناً یہ صحت کے لیے بہت پاورفل چیز ہے. چاہے آپ 15 منٹ ڈیپ سلیپ جو اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیپ سلیپ میں 25 منٹ کے بعد بندہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کتنے بھی تھکے ہوئے نیپس لینا، آپ نیپس لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ انرجی محسوس کریں گے، صحیح چارج ہوگی بیٹری، دوبارہ چارج ہوگی. تو اسلام نے اس نیپ کو بہت مستحب قرار دیا، بہت اچھی ہے. اور یہ تو تجربے کی بات، تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنی انرجی آتی ہے. ہاں اگر یہ ہماری جو نیند ڈسٹرب رہتی ہے اس کے نقصانات دیکھیے. نیند اگر ڈسٹرب رہے تو حافظہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے، آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے، اسٹریس آتا ہے، کینسر آتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے. سلیپ جو ہے بہت ضروری ہے. سلیپ جو ہے ٹائم سے جو اب دیکھیے کتنا گھنٹہ، یہ بھی آپ کا سوال میں نے بیان کر دیا کہ آپ ضرور پوچھیں گے کتنا گھنٹہ. بالکل کہ اس کی یعنی 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے، اور وہ بھی ایک ساتھ تھرو آؤٹ سو جائے انسان یا توڑ کے بھی سو رہا ہے تو وہ کاؤنٹ کرے اور برابر ہو جائیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جو ہماری ریسرچ ہے ہم نے اس ریسرچ میں ظاہر ہے کہ دوسرے جو میڈیکل کے سائنسسٹ ہیں، ڈاکٹر، ان سے استفادہ کیا ہے اور پھر تجربہ بھی کیا ہے لوگوں کے ساتھ اور خود بھی، کہ دیکھیے کہ کم سے کم جو ہے آپ نیند کو نا 2 حصوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا. ایک وقت سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے نا جیسے آپ ظہر سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ بھی سو جائیں گے، آپ خود دیکھیں آپ کے باڈی میں کتنی انرجی آ گئی، کتنے تازہ ہو گئے، کتنی پاور آ گئی، ٹھیک ہے. تو کم سے کم 2 نیپس ہونا چاہیے. اب ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. مثلا جو جسمانی زیادہ کام کرتے ہیں نا ان کو یہی 10 منٹ کی نیپس پھر ریچارج کر دیتی ہے، صحیح. لیکن بین طلوعین سونا نہیں ہے، یہ بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہے، معنوی طور پہ، جسمانی طور بھی. اب دیکھیے نیند کی ضرورت کتنی ہے. لوگ ڈاکٹر جتنے بھی کہتے ہیں تقریباً روحانی جسمانی جتنے بھی ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 6 گھنٹے کم سے کم سونا چاہیے. 6 گھنٹے سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اچھا وجہ کیا ہے؟ لیکن جو ریسرچ ہوئی ہے یہ بھی پرانی ریسرچ ہے کہ اصل نیند کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہے ریپڈ آئی موومنٹ. ٹھیک ہے، ریپڈ آئی موومنٹ کیا ہے؟ جب بندہ سو رہا ہے نا تو یہ پتلیاں یوں چل رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ. یا اب سونے والے کو اس وقت کبھی بچے کو، بڑے کو، بزرگ کو مت اٹھائیے، سر درد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے جب یہ پتلیاں چل رہی ہیں نا بچے کو بھی نہ اٹھائیں، بڑے کو بھی نہ اٹھائیں، اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. ریپڈ آئی موومنٹ 15 منٹ یہ ریپڈ آئی موومنٹ چلتی ہے. یعنی اصل میں جو نیند ہے نا ہماری وہ ہمیں 15 منٹ کی چاہیے، ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں انسان جو ہے نا پورا صحت ملتی ہے، حتیٰ کہ زخم بھی ٹھیک ہوتے ہیں. نیند اگر انسان نہ کرے تو زخموں کا ٹھیک ہونا، بیماری کا مشکل ہوتا ہے، پوری باڈی ہیلنگ پروسیس. تو اب مسئلہ یہ کہ 15 منٹ ہمیں نیند چاہیے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے بعض لوگوں کو 7 گھنٹے چاہیے، بعض لوگوں کو 8 گھنٹے چاہیے، بعض لوگوں کو 9 گھنٹے چاہیے، بعض بیچاروں کو 10 گھنٹے چاہیے. اللہ، یہ ڈیپینڈ ہے ہیبٹس اور ڈائٹ. آپ کی ہیبٹس کیا ہیں اور آپ کی ڈائٹ کیا ہے.
اگر آپ ڈائٹ پہ کنٹرول کر لیں اور اسلامی جو طب اسلام نے اور طب اہل بیت نے بتلایا ہے تو یقیناً آپ اپنی نیند کو 8 گھنٹے سے، بعض تو بیچارے 10 گھنٹے، بعض تو 12 گھنٹے بھی سوتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں تو یعنی آپ بتائیے کہ آدھی زندگی ان کی سونے میں آدھی گزارتی 12 گھنٹے سو 24 میں، لیکن 8 گھنٹے سے اگر آپ 2 گھنٹے پہ بھی آ جائے تو 2 گھنٹے سے آپ دیکھیے اگر آپ انشاءاللہ دنیا میں 80 سال رہتے ہیں تو اب 2 گھنٹے آپ ڈیلی لائف بڑھا رہے ہیں نا، ہاں تو اتنا پروڈکشن بھی آپ کا بڑھے گا، تو آپ دیکھیے کتنے سال عمر بڑھ جائے گی آپ کی، اور یہ کام ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے کہ بیمار بھی آپ نہیں ہوں گے اگر اسلامیات پر جو اسلامی اصول ہیں خصوصاً مستحبات پہ عمل کریں نا 100%. یہ ہم نے خود تجربہ کیا ہے، یہ 25 سال پہلے ہم نیو جرسی میں ڈاکٹرز کے ساتھ تھے، اکثر ڈاکٹروں کے گھر میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہ ہمیں پورا لیکچر دیا تھا ریپڈ آئی موومنٹ، صحیح کہا کہ ابھی دنیا تجربے کر رہی ہے مگر پہنچی نہیں ہے کہ یہ 15 منٹ میں کتنا جلد ہم کیسے پہنچے، تو ہم نے خود تجربہ کیا اور ہمارے ساتھ 14 تقریباً اور علماء بھی ہوتے تھے، تبلیغ پہ جاتے تھے، ایک ڈسٹرکٹ کو، سندھ میں ہم نے 7 دن ایک ایریا کو ڈسٹرکٹ کو جاتے تھے، ہر سینٹر پہ ایک عالم جو رات کو پھر دن کو جلسہ کرتا، تو اس میں ڈرائیو بھی کبھی ہم کرتے تھے، ڈرائیور کرتا تھا، تو سونا کم ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ بزی رہتے تھے، لوگوں کا ملنا جلنا، تو ہم نے یہ تجربہ کیا، ہم ڈرائیو کرتے رات کو جیسے گئے تو وہاں تو ہر جگہ مسجد ہوتی ہے، تو سارے علماء سے کہتے بھئی ابھی آپ نے سجدے میں 20 منٹ سو جائیں، سجدے میں سو جائیں، ذکر کرتے ہوئے کوئی بھی بہترین ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین، یہ ہم کرتے اور ظاہر ہے کہ تھکے ہوتے تھے، مجلسیں بھی 2-3 دن پڑھتے تھے تو بالکل سجدے میں سو جاتے تھے، اس کے بعد 20 منٹ میں بالکل فریش ہو جاتے۔ ابھی ہمارا ذاتی تجربہ 20 آدمی میں اکیلا ہوتا تو ایک کا ہوتا 20 لوگ، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بالکل ہم فریش ہیں، ڈرائیور کو بھی صلاح دیتے یعنی چھوٹے سے ٹائم کے نیپ سے، نیپ 15-20 منٹ کے نیپ کے بعد بالکل فریش ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ جو بزرگوں نے کہا ہے اور خود پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ لمبا سجدہ کیا کرو، وہاں جا کے گناہوں کی توبہ مانگا کرو تو گناہ بھی مٹ جائیں گے اور یہاں لائف بڑھ جائے گی آپ کی، اگر آپ لمبا سجدہ 20 منٹ کر کے دیکھیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کی نیند جو ہے نا، اگر 8 گھنٹے تو 1 گھنٹہ آہستہ آہستہ، ایک پروسیجر ایک دن میں نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ کہ برین میں آکسیجن زیادہ جائے گی، پتہ نہیں برین میں کیا ٹیشوز، وہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ ہارمونز ریلیز کرتے ہیں، تو 8 گھنٹے سے آپ 6 گھنٹے پہ آ جائیں گے، 10 گھنٹے سے آپ جو ہے 8 گھنٹے پہ آ جائیں گے، ٹائم لگے گا 2 آورز کا بینیفٹ ہوگا نا۔ دیکھیں اس میں جو اسلام نے بتایا نا، کوئی بھی ایکسرسائز جو اسپریچول ایکسرسائز ہے اس طرح کی، اس کا ٹائم کم سے کم 40 دن، اور پرفیکٹ اگر فائدہ لیں تو 1 سال تک آپ عمل کریں گے تو بالکل آپ 10 گھنٹے سے 8 سے 6 گھنٹے پہ آ جائیں گے۔ اب 6 سے کم نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، 6 سے کم نہیں آنا چاہیے، 6 سے 6 جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کی کتنے سال عمر بڑھ جاتی ہے اور ضعف بھی نہیں ہے۔ لیکن اب جو لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں، یوں جھٹکے لگ رہے ہیں اور 2 10 کام کر رہے ہیں، وہ خطرناک ہے، وہی کینسر کا سبب ہے، وہی ہارٹ اٹیک کا سبب ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ پائنیل گلینڈ نے مستحبات کو ہمیں یعنی یقین کی منزل پہ پہنچا دیا نا۔ یہ لوگ شک کرتے تھے، نہیں ہر چیز جو اسلام نے بتائی کہ خدا کو پتہ ہے نا۔ تو طب اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ دوسرے جو طب ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر ہے نا، یہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس نے بتایا ہے انبیاء کو یہ کھا لو یہ کھا لو، اور دوسرا طب اہل بیت کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے آپ کو دوائی لکھ کر دے گا، آج تو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ یار ایپل کھا لو یا کیلا کھا لو یا اخروٹ کھا لو تو پھر اس کی بکری نہیں ہوگی، وہ تو مثلا اس کو تو سکھایا گیا بھائی دوائی لکھتے رہے گا، اور وہ ایجنٹ پیسے بھی دے رہا ہے، اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ لیکن طب اہل بیت میں اصلا انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ جیسے کچھ ہم نے فروٹس بتائے، مگر طب الائمہ ایک کتاب ہے جو میرے خیال میں بہت پاورفل کتاب ہے، مولانا شبر صاحب نے لکھی ہے، بزرگ عالم، اس کا ترجمہ ابھی تک اردو میں نہیں ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پورا ایک چیپٹر ہے، تمام بیماریاں، سب جتنی بیماریاں ہیں نا ان کا علاج فروٹ کے ذریعے سے، یہ پورا چیپٹر ہے صرف فروٹ، کیونکہ یہاں پیسے نہیں لوٹنے لوگوں سے، خدمت دینا ہے، خدمت کرنا ہے، کہ وہ نسخہ بھی بتا دینا ہے۔ اب یہ جو ایلوپیتھی والے تو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں کہ جو نسخہ بتا دیتے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کا تو یہ کہ ہمیں جو شوگر والا پوری زندگی دوائی کھاتا رہے،
ہاں جی کولیسٹرول والا، یعنی یہ فرق ہے. اور اس کو فارمولا کبھی نہیں دیں گے وہ کبھی فارمولا. تو یہ ان کا کمانا نہیں مکتب ہے، خدمت ہے. یہ انبیاء کا علم ہے، خدمت ہے، تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے وہ اپنا علاج خود ہی کر لے. تو تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، غذا میں بھی ایسی چیزیں جس کی آپ کی نیند کم ہو جاتی. مثلا ایک آدمی کے یہاں وٹامن بی کی کمی ہے، اب وہ بیچارے کا قصور نہیں، اس کو نیند زیادہ چاہیے. اب وٹامن بی جن جن چیزوں میں ہے وہ اگر لے لے اس کی نیند صحیح ہو جائے گی. مثلا پینٹس، ہاں جی مونگ پھلی، اس میں وٹامنس بہت زیادہ ہے، مگر اوور 40 کو نہیں لینا چاہیے. اوور 50 کو کیوں؟ پھر اس میں پروسٹیٹ گلینڈ ہونے کا، کیونکہ بہت ہیوی چیز ہے. کیونکہ 40 یہ بھی دیکھیں اسلام نے بتایا کہ 40 کے بعد آپ کا لائف اسٹائل بدلنا چاہیے. یہ کوئی طب نہیں بتائے گا آپ کو. وہ ہمارے استاد ہیں، البتہ وہ عرفانی اور فلسفی استاد ہیں، آیت اللہ عاملی صاحب، حسن زادہ عاملی، 100 سے زیادہ کتابیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں جی کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اب دانت گر گئے، یعنی اب ایسی غذا کھاؤ جو ہلکی ہو تاکہ آنتوں کو زحمت نہ ہو. ہم نے نئے دانت لگا دی، اب گوشت پہ گوشت کھائے جا رہے ہیں. اب اندر جو سسٹم ضعیف ہوا ہے سب ضعیف ہو گیا. اوور 40 روایات میں کہ عصائے احتیاط. اب اس کا مقصد نہیں کہ ہاتھ میں عصا لے لو، یعنی اوور 40 جب آ گئے پورا لائف اسٹائل آپ کو چینج کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ہر دن گوشت کھائے جا رہے ہیں، ہر دن آپ مچھلی کھائے جا رہے ہیں، مکھن کھائے جا رہے ہیں. ہماری تو لائف اسٹائل میں چینج نہیں آتی. اسی سے پھر وہی جیسے ہم 18 سال کے جوان ہیں تو بھی وہی چیز کھا رہے ہیں، 40 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے وہی. اسی وجہ سے لائف جو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد ٹوٹل لائف اسٹائل بدلنا چاہیے. اور خصوصاً جو ابھی ہم نے دیکھا ایک دوست کے پاس تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک تو انشاءاللہ اس کے بعد ہارٹ کا ہوگا. ہم نے کہا بھائی آپ کو ٹوٹل لائف اسٹائل بدلنا چاہیے، مگر نہیں، وہ جناب اسٹنٹ ڈال دیے، آپریشن کرا دیے، وہی چیزیں کھائے جا رہے ہیں، کچھ فرق نہیں آیا. پاپا اسلام یہ کہتا ہے اوور 40 ہو جائے ٹوٹل لائف اسٹائل اب آپ کا چینج ہونا چاہیے. اب جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 40 دن میں ایک مرتبہ تو گوشت کھانا ہی کھانا ہے، یعنی پھر وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اخلاق کا مسئلہ ہوا ہے. مگر اب اسلام میں کیا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ مچھلی کھانا مستحب ہے، مستحب، مگر صبح اور شام گوشت کھانا مکروہ ہے. مکروہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ ہوں لوگوں کو 3 مرتبہ گوشت کھایا نہیں جائے. ہاں یہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مکروہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. حتیٰ مرغی کا انڈا مکروہ ہے، لوگوں کو نہیں معلوم. اور اس سے تو الرجی بھی ہوئی. کولیسٹرول ہے نا، کولیسٹرول جو چیز آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. جو کم نقصان دہ ہے وہ مکروہ ہے. تو اب آپ دیکھیے ہم لوگ مچھلی کھاتے ہی نہیں ہیں، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کھایا کرو. اسلام نے پہلے بتا، اب دیکھیے یہ عراقیوں میں تو لازمی ہے، عراقی آپ جائیں گے انشاءاللہ، اور مچھلی بناتے بھی اچھی، اوون میں ڈالتے ہیں، وہ تنور میں ڈالتے ہیں، اس میں بدبو نہیں ہوتی. بہترین مچھلی آپ عراق میں جائیں جا کے کھائیے. عراقیوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں اگر مچھلی نہیں کھائیں گے تو فقیر ہو جائیں گے. ضرور کھاتے ہیں وہ بیچارے قرض لے کے بھی مچھلی کھائیں گے. ہم جناب مہینے میں شاید، اب ڈاکٹروں نے زور دیا یورپ میں کہ مچھلی کھائیں، عرصے نہیں کھاتے تھے لوگ. لہٰذا دیکھیے جو چیز مستحب ہے ہم نہیں کر رہے، اور جو چیز مکروہ ہے ہم ہر روز کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. انڈا ناشتے میں ضرور کھائیں گے ہم. اچھا انڈا جو ہے، جو اچھا انڈا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، من و سلوہ، 1000 مرتبہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوگا من و سلوہ. نہ من کھایا نہ سلوہ کھایا. یہ ہماری جو ہے نا واقعی معلوم نہیں، لوگ سمجھتے ہیں من و سلوہ شاید اسی وقت اتر رہا تھا. بابا اللہ نے بتایا، آپ کے لیے بتایا ہے. من و سلوہ کیا ہے، سلوہ کیا ہے، ہاں جی من کیا ہے، سلوہ یہ بٹیر ہے. بٹیر. اب جاپانیوں نے ریسرچ کی ہے، تب جا کے دنیا کو پتہ چلا ہے، یہ تو ہمیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو، کہ بٹیر کے انڈے دمے کی بیماری کا علاج ہے، الرجی کا علاج ہے. یہ چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، اب پورے یورپ میں مل رہے ہیں، اٹلی میں مل رہے ہیں، جہاں بھی ہم گئے، کینیڈا میں مل رہے ہیں، اور مہنگے مل رہے ہیں. ہاں جی اس مرغی کے انڈے سے مہنگے مل رہے ہیں، کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. اور جتنی چیزیں مرغی کے انڈے میں ہوتی ہیں اس میں زیادہ ہے، آئرن بھی زیادہ ہے، کیلشیم، ہر چیز اس میں زیادہ ہے، اور بدبو بھی نہیں ہوتی ہے.
صحیح. اب دیکھیے من و سلوہ ہم پورے زندگی 60 سال سے پڑھ رہے ہیں مگر نہ سلوہ کھایا ہے نہ من کھایا ہے. یہ مثلاً یہ کمزوری ہے نا. کمزوری ہے. تو اسی طرح سے اس کا طریقہ بھی ہے کہ 5 سے زیادہ انڈے نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور دمے کے لیے کئی لوگوں کو ہم نے بتایا الرجی ختم ہوگی لوگوں کی. کئی لوگوں نے اس کو استعمال کیا. بلکہ وہ ہم ڈھاکہ میں مجلس میں ہم نے ذکر کیا تو امام بارگاہ کے سامنے جو ہے نا ایک وہ انڈا بیچتا تھا وہ یہی بٹیر کے. اچھا بٹیر کے. اس نے کہا کیا ہو گیا بھائی میرے تو انڈے سارے ختم ہو گئے. ایک مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب تو اچھا ہے ہمارا بہت کاروبار بڑھ گیا تو لوگ سارے انڈے لے. تو اب دیکھیے یہ قرآنی غذا تک ہم اگر کھائیں نا جو قرآن نے غذا ایک مسئلہ اسی کو دوسری چیزوں کو چھوڑ لیں. آپ جگہ قرآن پڑھتے ہیں نا سرچ کریں قرآنی غذائیں ساری بیماریاں گھر سے نکل جائیں گی. سبحان اللہ. ہاں قرآنی غذائیں دیکھ لیں. قرآنی غذائیں آپ گھر میں لے آئیں بیماری. اللہ نے کس غذا کا قرآن میں ذکر کیا؟ ہاں جی والتین والزیتون. قسم کھائی اللہ. وہی ہماری ٹیبل پہ نہیں ہوتا زیتون. بھائی زیتون تو ہمارے امرود کو سمجھتے ہیں سندھ میں. زیتون سمجھتے ہیں امرود ہے. سندھ میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بیچارے ہم زیتون بیچارے کہاں ہیں پاکستان میں. زیتون زندگی بھر لوگوں نے نہیں کھایا ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیے ثابت ہے کہ جن ممالک میں زیتون زیادہ کھایا جاتا ہے ہارٹ کی بیماری نہیں ہے. بالکل. لبنان میں سب سے کم ہے. اسپین میں سب سے کم ہے. اللہ پاک نے قسم کھائی ہے دوسرے لوگ فائدہ لے رہے ہیں. ہاں جی ہمیں پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں. تو والتین والزیتون جن جن چیزوں کا انار کا ذکر ہے قرآن میں دیکھیے انگور کا ذکر ہے. جن پھلوں کا ذکر ہے قرآنی غذا آپ کے ٹیبل پر ہونے چاہیے. اب دیکھیے والتین والزیتون جاپانیوں نے جا کے ریسرچ کی ہے کتنی مرتبہ قرآن میں تین آیا ہے اور کتنی مرتبہ زیتون آیا. دیکھیے واقعی نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے نا. جاپانیوں نے یونیورسٹی میں ریسرچ کی ہے کہ اتنی تعداد میں اگر زیتون کھا لیں اور اتنی تعداد میں تین یعنی انجیر فگ اینڈ اولیو اتنی تعداد میں جو قرآن نے استعمال کیا ہے تو پیٹ کی ساری بیماریاں ختم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآنی غذائیں آپ اپنائیں. ہاں تو کتنی صحت ہو جائے گی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ نیند بہت اہم ہے اور خصوصاً بچوں کو اگر آپ کریٹو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات کریں بچے ذہنی بنیں بہت پاورفل بنے ہوشیار بنے تو سب سے اہم کیا ہے نیند. اچھا میں ایک اور آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں جو میں نے دیکھا. ہم نے جو یونیورسٹی ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ رجسٹر کیا تو ہم بارڈر پہ ہیں. فینلو شہر ہے یہ ہالینڈ ادھر جرمنی. صحیح. تو دونوں شہر میں ادھر بھی جاتے ہیں دونوں ملے ہوئے شہر. تو ہالینڈ والے تو 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں ناچتے رہتے ہیں. ہالینڈ اور جرمنی والوں کی عادت پورے جرمنی میں یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مغرب عشاء کے بعد لائٹیں بند سو جاتے ہیں. اچھا یہی دیکھو مسلمان نہیں ہیں مگر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں میڈ ان جرمن کا نام ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. کیوں ہے؟ دماغ ان کا زیادہ کام کرتا ہے. اب پورے یورپ میں کیا پوری دنیا میڈ ان جرمن کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اب دیکھیں یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی وہی سامنے جرمن والے جو ہیں کوئی میڈ ان ہالینڈ آپ نے دیکھا ہے سوائے مکھن اور وہ تو دودھ کا کمال ہے ان گائے کا کمال. ان کا میڈ ان کوئی کمال نہیں ہے بس میڈ ان جرمن ہر جگہ بہترین. تو جو اسلام نے اصول بتائے ہیں انشاءاللہ یہ کتاب کوئی مومن ہمت کرے نا یعنی 200 مستحبات اور 200 مکروہات. سبحان اللہ. یہ آپ جان لیں اور قرآنی غذا آپ کے ٹیبل پر ہو تو نہ کینسر ہوگا نہ ہارٹ کا مسئلہ ہوگا نہ کوئی بیماری ہوگی. اچھا اس کی سونے کی جو لوگ آفس کی ٹائمنگ ہے جیسے 9 to 5 کام کر رہے ہیں اب اس میں وہ ظہر سے پہلے نیپ نہیں لے سکتے یا وہاں سے واپس آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ امور گھر کے کام کے ہوتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں تو ان کی کیا ٹائم ٹیبل ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا جیسے اب بریک تو ملتا ہے آپ کو جیسے لنچ بریک ملتا ہے یا دوسرے بریک ملتے ہیں اس میں کوشش ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ہی سو جائیں نا. میں نے کہا کہ نیپ اگر 10 منٹ بھی آپ لیٹ کر نیپ لیتے ہیں تو وہی انرجی آپ کو آ جاتی ہے. یا سجدے میں چلے جائیں تھوڑا. سجدے میں تو بہت پاورفل ہے نا. سجدے میں تو میں نے خود 5 منٹ بھی آپ نیپ لے لیں نا وہ عادت. اب ظاہر ہے ایک دن تو عادت یعنی جو بالکل آپ اس میں سوئیں گے نہیں مگر ایک ریلیکس فیل کر رہے ہیں. بالکل آپ کو ریلیکس وہی انرجی مل جائے گی. یہ نیند تو یہی ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ میں قلم
کہتے ہیں نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹوٹ جائے گا, اگر قلم گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا, نیند آ گئی. پر اتنا تو آپ کو آ جائے گی نا, آہستہ آہستہ آپ کو عادت کرنا ہوگا کہ بھائی وہی جو مغرب سے نماز قلم تو چھوٹ جائے گا. ہاں, نماز کا بریک ملتا ہے, لوگ نماز حافظ میں پڑھتے ہیں, ان کے بجائے کھانے کے بعد میں کھا لیں گے, نماز زیادہ ہمیں, تو وہی آپ سجدے میں جو ہے نماز سے پہلے 5 منٹ بھی لیٹ جائیں تو وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا رات کا کیا کریں, وہ جب 6-7 بجے گھر آ رہے ہیں, مغرب کھانا جو ہے کوشش یہ کریں, اب یہاں مغرب کا ٹائم تو بہت فرق ہوتا ہے نا, یہ خود انگلینڈ میں یورپ میں گرمیوں میں تو یہاں اوپر ہو جاتا ہے, بہت اوپر جاتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ کھانا جو ہے جلدی کھا جائے. کھانے کے فوراً سونا کئی بیماریوں کا سبب ہے, اسی لیے چہل یہ بھی مستحب ہے, نماز کے کھانے کے بعد چلیں واک کریں. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو واک ہے, لیکن ہم نے خود اپنا پرسنل تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ جوگنگ کریں, کھانا پہلے کھا لیں, مثلا جوگنگ 1 گھنٹہ کھانا کھا لیا, اور سونے سے پہلے اگر آپ 10-20 منٹ جوگنگ کرتے ہیں, اب اس میں کیا ہوتا ہے واللہ عالم, میں نے خود تجربہ کیا ہے, تو ظاہر آکسیجن زیادہ جاتی ہے, تو آرام سے 1 گھنٹہ نیند کم ہو جاتی ہے, آرام سے. اگر 8-7 پہ آ جائیں گے, یعنی آپ کم سو رہے ہیں اور فریش اٹھ رہے ہیں, بالکل فریش. یعنی یہ ایک تو مثلا فجر کو اچھا ہے لوگ جو کرتے ہیں, لیکن نیند کم کرنے کے لیے میں نے خود کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مثلا ہم نے کھانا کھا لیا مثلا 5 بجے, یہاں تو جلدی مغرب ہو جاتی ہے 6 بجے, اس کے بعد ہم گئے 1 گھنٹے کے بعد ہم نے تھوڑا دوڑ لگا دی کسی پارک میں, اور وہ زیادہ بھی نہیں 15-20 منٹ, آکسیجن باڈی میں زیادہ چلی گئی. ایک بہت اہم نقطہ رہ گیا ہم سے کینسر کے بارے میں, کیونکہ ہم اس کے بعد ہارٹ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے کینسر کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور ایکسرسائز نہ ہو. کہیں بھی باڈی پہ اگر کسی آرگن میں آکسیجن کم ہو گئی تو بندے کو کینسر. اب دیکھیے جیسے ہمارے یہاں اکثر اب لوگ ماشاءاللہ جو کیئر رکھتے ہیں, مریض ہیں, بلڈ پریشر کی مشین گھروں میں ہے. بلڈ پریشر ظاہر ہے کہ ایک دم ہائی ہو جائے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے ہائی لو کا, پتہ نہیں چلتا, بہت مشکل ہے. کوئی بندہ سمجھتا ہے میں لو, کبھی ہائی, بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ رکھتے ہیں لوگ, اور شوگر ٹیسٹ کی بھی ہے, لیکن ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ہے ان دونوں سے پاورفل ایک مشین نکلی ہے جو آپ کے باڈی کا آکسیجن چیک کرتی ہے. سستی ہے, وہ آپ آن لائن منگوا لیں, وہ بہت امپورٹنٹ. اگر کینسر سے بچنا ہے یہ ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, $10-12 20 میں مل جائے گی. آپ یہاں انگلی میں ڈالیں گے, وہ آپ کو کہے گا کہ آکسیجن باڈی میں کم ہے, یعنی 100% آپ جا رہے ہیں کینسر کی طرف یا دوسری بیماری کی طرف. کرسی میں بیٹھے رہے, یعنی اگر مستقل کم رہتی ہے تو ہاں, نہیں ویسے بھی کم رہتی تو فوراً آپ ایکسرسائز کریں, جمپ کریں, دوڑیں, تو اس سے پوری ہوگی. بالکل, اس کا کوئی دوائی کا ہی نہیں. یہ سب سے بیسٹ سالوشن ہے کینسر سے بچنے کا, بلکہ تمام بیماریوں سے. آپ یہ مشین رکھ لیں اور یہاں دیکھتے رہیں, تو دوڑیں, جمپ کریں. ہاں, جمپ کرنے سے کیونکہ وہ کیلوریز زیادہ جلتی ہیں, اور جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, یہ جمپنگ سب سے اچھی چیز, سب سے اچھی ہے. ٹھیک ہے نا, اسکپنگ, یہ اسکپ کریں, بھاگتے رہیں تو, اور دوڑیں. یہ مشین اگر گھر میں ہو واقعی آپ ہیلدی رہیں گے, نہ کینسر گھر میں. یعنی اگر آکسیجن باڈی کی پوری رہے, اب ایک ہم بیٹھے رہیں گے, جو چیز ہمارے کرسی پہ دب رہی ہے وہ آکسیجن نہیں ہے, تو یعنی ہم لوگ گھنٹے وہ کہیں پر ایک اچھی چیز کوئی دیکھ لی تو ریسرچ ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. 2 گھنٹے کرسی پہ بیٹھے, کرسی پہ چیئر پہ آدھے گھنٹے سے پہلے اٹھ جانا چاہیے, پھر تھوڑا واک کریں, پھر آ کے بیٹھے. یعنی بہت سے بہت تقریباً, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 منٹ کے بعد اٹھنا چاہیے, تھوڑا واک کرنا چاہیے. مسلسل بیٹھے رہنے سے جو پارٹس آپ کے دب رہے ہیں یا سرکولیشن نہیں ہو رہی ہے, تو جہاں آکسیجن نہیں جائے گی تو وہ سیل ڈیمیج ہو جائے گا. سیل کو آکسیجن ملنی چاہیے. تو سب سے بڑا سبب کینسر کا بھی اور بہت ساری بیماریوں کا کہ جہاں آکسیجن نہیں مل رہی ہے, اور آکسیجن فری ہے, اللہ نے آکسیجن کی قیمت ہی نہیں رکھی ہے. پانی بھی کہیں پر مثلا پیسے سے ملتا ہے, مگر آکسیجن فری ہے. وہ فری چیز بھی ہم نہیں لے رہے تو ہمارا قصور ہے نا. صحیح بات ہے. ہاں, کچھ بھی نہیں, آپ 100 مرتبہ جمپ کریں, آکسیجن آ جائے گی باڈی میں, اور سمارٹ رہیں گے, اتنا بڑا پیٹ نکلے گا نہ, آپ بد شکل ہو جائیں گے. ایکسرسائز تو انسان کو خوبصورت بناتی ہے. صحیح. اور بلکہ ہم آپ کو اپنا تجربہ بتائیں کہ شکاگو ہم بہت جاتے تھے, تو ایک ہمارے دوست تھے جعفری صاحب, وہ پورے اسپتال, جو سب سے بڑا گورنمنٹ کا اسپتال کے انچارج تھے. انہوں نے کہا مولانا چلیں آپ کا ٹیسٹ کرا, وہ سارے پتہ نہیں کتنے سارے خون کے ٹیسٹ. تو وہ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ مولانا آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, یہ دوسری چیز بڑھ گئی. تو میں نے دیکھا اللہ پاک نے جو انسان کو خلق کیا ہے نا, 100% غریب کا فائدہ ہے. 100% جو ہمارا باڈی ہے نا, غریب کے لیے فائدہ ہے.
امیر کے لیے فائدہ نہیں جو بیٹھا رہتا ہے نوکر چائے لے آؤ پانی لے آؤ، اس کو تو بیماری لگنی ہے. محنت جو کر رہا ہے اسے کچھ نہیں ہونا ہے. خود دوڑ بھاگ رہا ہے وہ. بلکہ ابھی ہم ڈھاکہ گئے تھے محرم پڑھنے، تو وہاں بیچارے غربت ہے، وہ بیچارہ رکشہ سائیکل رکشہ ہے نا، بیچارہ بندہ چلاتا ہے، وہ 4 بندے بیٹھے، وہ بیچارہ کھینچے جا رہا ہے، تو رحم آتا تھا. تو ہمیں بھی لے کے ہم نے کہا ہم تو نہیں بیٹھیں گے، ہم پیدل چلیں گے. تو بہرحال وہ بیچاروں کا یہی گزر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سائیکل رکشہ ہے. تو انہوں نے کہا مولانا ایک چیز آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ جو سائیکل رکشہ ہے تو غریب لوگ، یہ کیونکہ سارا دن سائیکل چل کے سے مثلا وہ $5-10 مشکل سے بیچارے کماتے ہیں دن میں، کہ ان کے بال سفید نہیں ہوتے. لو جی دیکھیے اللہ کیا کرم کرتا ہے غریب پہ. اب یہاں سفید بالوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو سائیکل چلاتا ہے نا، محنت کرتا ہے، پتہ نہیں اب کیا اس کا ریلیشن ہے ٹانگوں کا، وہ بیچارے چلائے جا رہے ہیں، جیسے ارتقا ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، وہ پتہ آپ دیکھیں ٹوٹل جو اللہ پاک جو ہے نا وہ غریب کی فیور میں ہے. صحیح بات. تو اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ نے نقصان نہیں ہے اس سے، فری میں الٹا فائدہ ہے. تو جی ہاں، تو ابھی بلکہ نماز بھی ہماری بہترین ایکسرسائز ہے. نماز بھی جو ہے ہم لوگ مستحبات پہ نہیں جب عمل کرتے تو اس میں ایکسرسائز نہیں ہوتی. مستحب کیا ہے؟ رکوع میں گھٹنے کو پکڑ کے پیچھے دھکیلنا ہے، تو گھٹنے کی درد ہی کبھی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اب تو لوگ تو بس کوشش کرتے ہیں چھوئیں پیچھے. اور سجدہ بھی ہم صحیح نہیں کرتے. سجدہ یہ ہے کہ یہ تلی جو ہے نا یہ زمین پہ لگنا چاہیے، ہمارے یہاں نشان کالے ہو جاتے ہیں. اگر یہ ہم گئے تھے آیت اللہ امام خمینی کے بڑے بھائی سے ملنے، آیت اللہ ہم نے دیکھا ان پہ نشان ہی نہیں ہے. ہم حیران ہو کہ ان کی عمر 90 سال ہے، ہمارے تو فوراً تو یہ تو ہم سے بڑے نمازی ہوں گے آیت اللہ بھی. تو ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا جی آپ مستحب پہ عمل کریں تو آپ کا کبھی نشان نہیں ہوگا. آپ تو ہاتھ پہ زور ہی نہیں دیتے، آپ پیشانی پہ زور دیتے. مستحب یہ ہے کہ یہ تلی جو یہ لگنی چاہیے زمین، تو ہاتھ پہ زور دوں گی تو ایکسرسائز ہوگی نا. لوگوں کا سارا زور ماتھے پہ ہوتا ہے، ہمارا ماتھے پہ ہوتا ہے. تو اب یہ ٹوٹل جو مستحبات ہیں، اسی لیے طولانی سجدہ بھی شاید نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ درد شروع ہو جاتا ہے انسان. تو یہ ہے کہ جتنے مستحبات پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی ہیلتھ جو ہے بہترین ہیلتھ ہوگی، اور مکروہات سے بچیں گے تو دونوں کا تعلق ہے. بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ آج بھی رہا، اور کینسر کے ناظرین جو کینسر کا ٹاپک تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ تمام کیا، اور انشاءاللہ البتہ اس کو کھولے رکھیں. جو لوگ اپلوڈ کریں، ظاہر ہے کہ سارے سوالات کے جوابات نہیں آئے، تو جو سوالات رہ گئے ہیں تو جو لوگ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں وہ وہی ایڈریس آپ بتا دیں. اسکول 51214 @gmail.com اس کو اپلوڈ کریں جتنے، کیونکہ پبلک کی طرف سے تو بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. پھر ہم اس کا جواب دیں گے طب حلبے سے. لیکن ظاہر ہے کہ جو خاص باتیں تھیں وہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی، اور جو خدا نخواستہ اگر کوئی اس کے اندر اس کا شکار ہے، اس مرض کا، کینسر کا، وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ہے، آپ اپنی ویڈیو بنا کے اس کے اندر جو آپ کو تکالیف ہیں، جو آپ کو زحمتیں ہیں، جو بھی آپ کو پرابلم ہے، وہ اس کے اندر کھل کے بیان کیجئے، تو بھی قبل آپ کے ساتھ رابطے میں آئیں گے اور آپ کو اس کا شافی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور طب اہل بیت میں کوئی بھی چیز یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں تمام چیزوں کا علاج ہے، اور اس کی دوائیں بھی ہیں، روحانی طریقے سے بھی اور ادویات کے ذریعے سے بھی. آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ طب اہل بیت سے انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی. تو یہ کینسر کی گفتگو ہماری اس مرحلے پر تمام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ہم آپ سے ملیں گے تو ہارٹ کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہارٹ کا بھی مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.